Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MUL रेडियो पॉडकास्ट के साथ नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन नाज़रीन, यूँ तो हम अपने प्रोग्राम में बहुत सी अहम शख्सियत को बुलाते रहते हैं, लेकिन आज हमने सहाफ़त की उस शख्सियत को चुना है जिन्होंने ज़र्रे से आफ़ताब का सफ़र किया है। यूँ तो वो सहाफ़त के बहुत नामवर शहसवार हैं, और अगर कहा जाए तो उनकी खूबसूरत गुफ्तगू, खूबसूरत शख्सियत और लच्छेदार बातों से आप ये समझ लें कि वो एक ऐसा सहर मुब्तला करते हैं कि लोग उनकी मरन जानने मरंज तबीयत के और शख्सियत के गर्विदा हो जाते हैं। तहकीकाती सहाफ़त में बहुत नाम कमाया, रिपोर्टिंग की दुनिया में जाने माने हैं। यूँ तो बहुत से एंकर वो टीवी चैनल के ज़रिए एक ख़ास हद तक शोहरत हासिल करते हैं, कालम नगार भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर लेते हैं, लेकिन सहाफ़ियों के अंदर अगर कोई शख्स अपनी शोहरत की वजह से, अपने काम की वजह से नाम बनाता है तो वो साहिब कमाल कहलाता है। ऐसे ही साहिब कमाल लोगों में से एक कमाल के लोग हैं जनाब फैसल खान दुरानी साहब। हम आपको फैसल दुरानी साहब अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल दुरानी साहब इस वक्त एक नेशनल चैनल ABN के ब्यूरो चीफ हैं, पंजाब प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, सहाफ़ियों के लीडर हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जनाब फैसल दुरानी साहब, आज हमारा जो मौज़ूए सुखन है और मौज़ूए बहस है और मौज़ूए गुफ्तगू है वो है एथिक्स और जर्नलिज्म। हम ये देखते हैं कि जिन वक्तों में आपने सहाफ़त की, कम से कम आप 3 या 4 दहाइयों से सहाफ़त के सफ़र में आप चले आ रहे हैं। सहाफ़त के इस सफ़र में आप क्या देखते हैं? पहले जो सहाफ़त थी और अब की सहाफ़त में क्या फ़र्क है? वो मोरालिटीज़, वो इखलाकियात, वो तहकीकाती सहाफ़त और अब की तहकीकाती सहाफ़त में हम ये देखते हैं कि एथिक्स, वो सुनहरी रवायात वो ख़त्म होती जा रही हैं। वो क्यों ख़त्म होती जा रही हैं? नदीम चई साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका फ़राहम किया। बात यह चई साहब कि आपके साथ 3 दहाइयों से एक दोस्ती है, मोहब्बत का रिश्ता है, ताल्लुक़ है, और मैं आपने क्योंकि जिस मौजू का इंतखाब किया है वो इतना आप ये समझें कि इतना मज़ेदार भी है, तलख़ भी है, जिस पे मैं बात करूं तो हो सकता है बहुत सारे जो सुनने वाले हैं वो नाराज़गी का इज़हार भी करें, लेकिन मैं एक बात समझता हूं कि इंसान को सच बोलना चाहिए। आपने बात की है एथिक्स की, एथिक्स मीन इखलाकियात की बात की है। आपने बात की है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी ज़िम्मेदारियों की बात की है। तो जो सबसे पहले तो मैं ये बात बरमला कहूँगा कि आज ना तो सहाफ़त में अखलाकियात हैं और ना ही सहाफ़त में एहसास ज़िम्मेदारी है। देखें चोई साहब, जिस वक्त हम लोगों ने सहाफ़त शुरू की तो आप और मैं इकट्ठे हम सफ़र थे। उस वक्त बात सबसे पहले ये देखी जाती थी कि आप कोई भी ख़बर जो है वो सियाक़ो सबाक़ से हट कर नहीं दे सकते थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब तक आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होते थे आप वो खबर नहीं दे सकते थे, ताकि कल को कोई आपके ऊपर जो हद तक इज़्ज़त का दावा ना कर सके। तीसरी बात यह कि उस वक़्त आप इस तरीके से इज़्ज़तें नहीं उछालते थे जिस तरह आज की सहाफ़त उछाल रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस वक़्त जो जर्नलिस्ट थे वो FA पास होंगे या मैट्रिक पास होंगे, लेकिन उनमें अखलाकियात थी, वो सुलझे हुए लोग थे, वो सब समझदार लोग थे। आज तो एक बच्चा, मेरा बेटा है, मेरा छोटा भाई है, वो MA मैथ्स कम्युनिकेशन तो करके आ जाता है बड़े धड़ल्ले के साथ, लेकिन उसको अखलाकियात की ज़रा भर जो है ना उसको परवाह नहीं है। एक क्या ये मुनासिब है? आप जितने TV चैनल्स देखें उसमें जो मेरे बेटे और भाई आ रहे हैं वो अगर किसी ट्रैफिक वार्डन के पास जाते हैं तो उसे ज़बरदस्ती करते हैं। अगर किसी मिनिस्टर से बात करते हैं तो वो जवाब नहीं देना चाहता, डजंट मैटर। देखिए ना, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप ज़बरदस्ती माइक जो है ना वो उसके मुंह में ठोंसने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसके बारे में वल्गैरिटी इस्तेमाल करते हैं। आप वो
کام کرتے ہیں جو کہ صحافت کو کسی صورت بھی زیب نہیں دیتا. تو پہلی تو بات ہے ایتھکس کی. سر ایتھکس جو ہے نا وہ تو اب بالکل مردہ ہو چکی ہیں. ایتھکس یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں, میں اخباروں کا نام نہیں لوں گا, چوئی صاحب آپ نے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ کام کیا ہے. آپ بتائیں, آپ جب ان بڑے چینلز کے بڑے اخبارات کے آپ ایڈیٹر رہیں, آپ بیورو چیف رہیں, تو اس وقت کیا آپ نے کبھی کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو کیا آپ اس کا نام لیتے تھے؟ کیا آپ اس کی تصویریں دکھاتے تھے؟ سر آج تو اوپنلی نہ صرف اس بچی کو معاشرے میں بدنام کیا جاتا ہے اور تاکہ وہ آئندہ اس بچی کی کسی جگہ پر شادی بھی نہ ہو سکے, لوگ اسے بری نگاہ سے دیکھیں. پھر یہ ہے اخلاقیات ہماری آج کی اخلاقیات. پولیٹیشین ہے بھائی, پولیٹیشین اگر جا رہا ہے اس نے سرخ کپڑے پہننے, کال خصا نیچے پہنا ہوا ہے, لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ ہر بندہ نا وہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آپ اس کے لباس کو ڈسکس کریں. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جس سے کہ عوام کو دلچسپی ہو آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. مجھے بتائیں چوئی صاحب, آج کوئی بھی جرنلسٹ ہمارا ایسا ہے جو کہ اگر لیٹ سپوز برائی کی نشاندہی بھی کرتا ہے تو اس کے بعد اس نے اس کا حل دیکھا؟ کیا آپ جیسے کسی دانشور کے پاس جا کے پوچھا اپنے پروگرام میں کہ چوئی صاحب یہ فلاں جگہ پر یہ برائی ہو رہی ہے, اس کا بتائیں حل کیا ہونا چاہیے؟ دوسرے دانشور کے پاس جائے تاکہ جو پبلک دیکھ رہی ہے جو کہ اتنی جو نا سمجھ ہے یا اتنی اس کے پاس عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تو کم از کم اس کو پتہ چلے کہ ندیم چودھری صاحب ایک دانشور ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کے حل کے لیے. ایک اور صاحب جو ہیں وہ دانشور ہیں, وہ اس کے حل کے لیے کیا کہتے ہیں. اس لیے نہ تو ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کسی صورت بھی, جو آج کی صحافت کے لیے بہت ضروری ہے. آج کا صحافی پیسے کما رہا ہے. ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پر ایک تلخ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں اب چودھری صاحب غلام بن کے رہ گئے ہیں اخبار کے مالکان یا ٹی وی چینل کے مالکان کے. ٹی وی چینل کے مالکان آپ دیکھیں سوائے ایک دو ٹی وی چینلز کے کوئی بھی پروفیشنل ٹی وی چینل کے مالکان نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ پراپرٹی ڈیلر ہیں یا کسی اور بزنس سے ان کا تعلق ہے. جناب فیصل درانی صاحب, میں آپ کی توجہ ایک خاص موضوع کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہ ہمارے جرنلزم سے وابستہ جو شعبہ جات ہیں, ان کے جو طالب علم ہیں وہ اخبار میں آنا چاہتے ہیں, ٹی وی چینلز پہ آنا چاہتے ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا کے اندر بھی وہ اپنی رسائی رکھنا چاہتے ہیں. تو ان طلباء کے علاوہ بہت سے طالب علم اپنے طور پر آئی ٹی سے یا وہ سوشل سائنسز سے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, وہ اپنے یوٹیوب چینل لے کے آ رہے ہیں. وہ لیکن آج ایک ہم نے دیکھا کہ بہت ریٹنگ کا ایک اتنا کرزما سا آ گیا ہے کہ لوگ اس ریٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو وہ ضابطہ اخلاق جو کہ نافذ ہونا چاہیے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی, ایک وہ ضابطہ اخلاق جو سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہیے, وہی ٹی وی چینلز پہ بھی ہونا چاہیے. اخبارات کی حد تک ضابطہ اخلاق کافی حد تک نافذ العمل ہے. جی لوگ ایک دائرے کے اندر رہتے ہیں اور حدودوں کے یوز سے باہر نہیں نکلتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیلگام گھوڑا ہے جو دھوڑا چلا جا رہا ہے, اور ہماری جو نئی نسل ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, جو ہمارے طالب علم ہیں, ان کو کوئی بتا نہیں رہا کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے ابھی ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ پرانے وقتوں میں اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی تو اخبار میں اس لیے اس کا نام نہیں شامل کرتے تھے کہ کہیں اس کی بدنامی نہ ہو. لیکن آج کل تو بدنامی کا تصور ہی ختم ہو گیا. لوگ دوسروں کی عزت بھی اچھالتے ہیں, اخلاقیات بھی ختم ہو گئی ہیں. ہمارا دین بھی اس سے روکتا ہے, ہمارا مذہب بھی روکتا ہے. تو اس چیز کو اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, کس طریقے سے تربیت کی جائے کہ وہ ایک اچھی نسل کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں. شیر صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. اس میں صرف ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا. اس کی سچائی جو ہے اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے بعض ٹی وی چینل جو آپ نے بات پہلے فرمائی تھی کہ ریٹنگ کی دوڑ میں یہاں سے انہوں نے کہا جی ہماری ریٹنگ بڑھ جائے گی, اپنے رپورٹر کو گاڑی سمیت وہاں پر بھیج دیا, اور اس رپورٹر نے جو کچھ سنا
الف سے بے سے وہ سننے کے بعد اس نے کوشش یہ کی کہ میں بر وقت جو ہے نا اپنے ٹی وی چینلز کو وہاں پر ٹک کر لکھوا دوں اور خبر دے دوں. اس نے وہاں پر دیکھیں چوئی صاحب، پہلی تو بات ہے رپورٹنگ کے لیے ضرورت ہے، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ اسپاٹ رپورٹنگ ہونی ضروری ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے پہلے فرمائی تھی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر آپ پہلے اس کی تحقیق تو کریں. اب جہاں تک سوال ہے سوشل میڈیا میں آنے کا، آج ہر شخص جو ہے گلی میں محلے میں اس نے ایک مائک پکڑا ہے اور وہ یوٹیوب چینل اس نے بنا لیا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی چیک نہیں. ہو از رسپانسبل دیٹ؟ سر رسپانسیبل ہماری حکومت ہے. وہ اس لیے حکومت ہے کہ حکومت میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہے چوئی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنے یوٹیوبر چینل بنا رکھے ہیں، ان لوگوں کے اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کو پارٹیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کو فائنینشیل اسسٹنس بھی دی جاتی ہے. جب آپ کی اپنی ملک کی سیاسی پارٹیاں اس ملک کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوں تو سر اس کو کوئی اور نہیں روک سکتا. کیونکہ اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، میں دوسری سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، اگر آپ نے ملک کا نہیں سوچنا، میں نے ملک کا نہیں سوچنا، تو کس نے سوچنا ہے؟ اگر آپ ہی 10 جو ٹین ایجر بچے ہیں، بچی ہیں، جو میری بیٹی ہیں، جو میرے بیٹے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں اور بلا کے جب آج ملازمت کہیں نہیں ہے، جاب کہیں نہیں ہے، وہ ڈبل ایم اے کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں، آپ انہیں کہیں گے کہ میں فی بچہ 25,000 روپیہ دوں گا، اور آپ اپنی مرضی سے ان بچوں سے کام لیتے ہیں. اسی طرح میں اپنی مرضی سے کام لیتا ہوں. میں ایک ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ان لوگوں نے 40 سے 50 لڑکے لڑکیاں رکھی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ ادارہ جو ہے وہ ان کو ہر طرح فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. اب ایک عام یوٹیوبر وہاں پر نہیں جا سکتا. چوئی صاحب دیکھیں، ایک انتہائی سینسٹیو جگہ ہے، اس سینسٹیو جگہ پہ آپ اور میں، باوجود اس کے کہ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نے اپنی زندگی اپنی جوانی اس شعبے کو دی ہے، آپ اس جگہ پر نہیں جا سکتے. ایک عام سا یوٹیوبر بچہ جس کو صرف دو چار دن ہوئے ہیں، اس کو وہ پولیٹیکل پارٹی یا وہ ادارے جو بھی ہیں وہ ان کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان سے پروگرام کروائے جاتے ہیں. تو جب آپ کی ریاست خود انوالو ہوگی، میں بات کروں گا ریاست کی، کیونکہ سر گھر میں آپ بڑے ہیں، آپ باپ ہیں یا میں باپ ہوں، اپنی بیٹے کی جو شخصیت ہے اس کو نکھار پیدا کرنا میرا کام ہے، میری بیوی کا کام ہے. لیکن اگر ریاست جو ہے وہ خود اس طرح کے معاملات جو ہے کریٹ کرے گی، ان لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ کرے گی اور ہر طرح کی سپورٹ کرے گی، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو ایک ازدحام ہے، جو ایک اتنی سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑا چلا جا رہا ہے، اور اس میں جناب ہمارا نظام جو ہے تباہ و برباد ہو کے چلا گیا. اس میں خالی صحافی ذمہ دار نہیں ہے، اس میں سراسر حکومت ذمہ دار ہے. اچھا فیصل درانی صاحب، میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے جو نئی نوجوان نسل جو ہمارے جرنلزم میں رپورٹنگ کے خواہشمند ہوتے ہیں، ہم دیکھتے تھے جب ہمارے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں رپورٹنگ ہوتی تھی، اس میں 2 چیزوں کی بڑی خاص اس میں خیال رکھا جاتا تھا. ایک یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر ہم کسی ایک اسکینڈل ہو یا کوئی خبر ہو یا کوئی ایک ایشو ہو، اس کے اوپر ایک پارٹی کا موقف ہم لیتے تھے، تو کوشش کی جاتی تھی کہ اس سے متاثرہ دوسری پارٹی ہے اس کا بھی موقف لازمی دیا جائے. اگر ایک پولیٹیشین کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو جس کے اوپر الزام لگا ہے اس کا بھی موقف ہونا چاہیے. جب تک ان کے موقف نہیں شامل ہوتے تھے دونوں پارٹیز کے حوالے سے، وہ رپورٹ کمپریہنسو نہیں کہلاتی تھی، اس کو شائع نہیں کیا جاتا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ون سائیڈڈ سٹوری ہوتی ہے، دوسرے کا موقف شامل نہیں ہوتا. تو یہ رپورٹنگ کے بنیادی اصول تھے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کی اس تحقیقاتی رپورٹنگ اور جو رپورٹنگ کے مسلمہ اور بنیادی اصول ہیں، آپ ذرا ان کو وضاحت کرنا پسند کریں گے تاکہ ان کے لیے ایک لرننگ ہو، تو ان کو پتہ چلے کہ اگر وہ فیلڈ میں جا کے رپورٹنگ کریں یا اگر ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہو تو ان کو کس طرح سے رپورٹنگ کرنی چاہیے جو کہ قابل اعتراض بھی نہ ہو اور اس کی جو ہے اتھینٹسٹی بڑھ جائے. اس حوالے سے جی صاحب، آپ نے جو سوال کیا اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دور میں اور آج کے دور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر میں رپورٹر ہوں اور میں آپ کے ٹی وی چینل یا آپ کے اخبار میں کام کر رہا ہوں، میں آپ کا ملازم ہوں، مجھے اسپیشلی پینیٹریٹ کیا جاتا ہے،
مجھے اسپیشلی بھیجا جاتا ہے، اور بھیجنے کے بعد اگر میں دونوں سائڈ کا موقف لے کے بھی آتا ہوں نا تو اس میں چلایا وہ جاتا ہے یا اس کو اسی طریقے سے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے آپ نے ایک پارٹی کو فائدہ دینا ہو. اور کیونکہ مالکان جو ہیں آج کل وہ پروفیشنل نہیں ہیں، وہ کمرشلزم میں چلے گئے ہیں، ان کو صرف پیسوں سے غرض ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ اس حصے کو خبر کے چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بلیک میلنگ کر. اب آ گئی دوسرا پارٹ بچوں کے لیے. چوہے صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو آج نوجوان نسل، جو میری بیٹی ہیں، جو میرے بیٹے ہیں، وہ ایم اے میس کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ان کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں بیٹا، انسان زندگی میں جو ہے وہ بہت عزت بھی کما سکتا ہے اور اس کے بعد اپنے نام کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. جو تحقیقاتی رپورٹنگ میں اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے جس بھی بیٹ کرتے ہیں، اگر لیٹ سپوز میں اگر کہیں گے تو ایک ہی بیٹ کا حوالہ دوں گا، نہیں تو اور بھی جس بیٹ کا کہوں گا. اگر آپ ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں تو ہیلتھ کی بیٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس پہ ورک کرنا ہے. ورک یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ہیلتھ یعنی ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے بھی، اس ہاسپٹل کے پیری میڈیکل سٹاف سے بھی، اس ہاسپٹل کے اپر لوگوں سے لے کے نیچے تک، ایون کہ چپڑاسی اور بیرے سے بھی آپ نے تعلق بنانا ہے. اور تعلق ایک اچھا اس طرح کا بنانا ہے کہ آپ ان کے ٹرسٹ کو بٹرے نہ کریں. پہلی تو بات یہ کہ میں نے چودھری صاحب آپ پہ یہ بات باور کرا دینی ہے کہ میں آپ کے ٹرسٹ کو، آپ کے اعتماد کو میں ٹھیس کبھی نہیں پہنچاؤں گا. دوسری بات یہ کہ وہاں پر بھی بہت سارے جو ہم نے جس طرح کیا، ان لوگوں کو چائے پلائی، گپ شپ لگائی، کبھی سوٹ دے دیا، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لی. پھر کیا ہوگا؟ پھر چودھری صاحب خدا نہ خواستہ اگر ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ آئے گا نا، تو جو میرا سورس ہوگا وہ ڈاکٹر ہوگا، نرس ہوگی، پیرامیڈیکل ہوگا، چپڑاسی ہوگا، اس کو پتہ یار یہ بندہ مجھے oblige کرتا ہے، وہ فوری طور پہ فون کر کے مجھے بتا دے گا. نیک نیتی یہی ہے کہ آپ خبر جو ہے وہ اس وقت تک نہ دیں جب تک اس خبر کی اتھینٹسٹی نہ ہو جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو میرا بیٹا، جو میری بیٹی خبر دے رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. اور کریڈیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے سورس جو ہے نا وہ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ کو ان پہ اعتماد ہو، ان کو آپ پہ اعتماد ہو. اچھا فیصل صاحب، یہ بتائیے کہ پروگرام میں بہت سی گفتگو جرنلزم کے حوالے سے بھی ہم نے کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا، اس وقت اخبارات کا، پرنٹ میڈیا کا بڑا زور شور تھا. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا الیکٹرانک میڈیا کی انٹری میں. الیکٹرانک میڈیا 15-20 سال سے اب انہوں نے ایک بڑا پورشن اس نے کور کیا. اب آگے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. آپ ان تینوں ادوار میں بہترین دور کس کو سمجھتے ہیں؟ اور آگے آپ یہ بتائیے کہ آگے ڈیجیٹل میڈیا کا آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ اور اگر ڈیجیٹل میڈیا میں آپ نے نام کمانا ہے تو اس کے لیے بنیادی کیا آپ کے اندر خاصیتیں ہوں کہ آپ ایک اچھا نام کما سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے دو سوال کر دیے. بات یہ ہے کہ میں تو کیونکہ آپ اور میں کیونکہ دونوں ہم اثر ہیں، اور ہم نے پرنٹ میڈیا بھی دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا بھی دیکھا، ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں جو آج کل ڈیجیٹل میڈیا کہلا رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں تو پرنٹ میڈیا کو اس لیے سب سے بہترین دور کہوں گا کہ اس میں آپ نے خود اپنے اوپر اخلاقیات کو طاری کر رکھا تھا. آپ کو لحاظ تھا کہ آپ کی کوئی غلط خبر جو ہے جس سے آپ کی اپنی بھی بے عزتی نہ ہو، آپ اپنی فیملی میں بھی، اور ایون کہ جس کے خلاف بھی خبر دے رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کے اوپر کوئی بلیک میلنگ کا الزام نہ لگا سکے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں پرنٹ میڈیا کو، جس کی آج بھی اگر دیکھا جائے تو اہمیت ہے کہ آپ کا اگر ٹی وی پروگرام ہے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن آپ کا اخبار جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے. جو کریڈیبلٹی ہے نا اخبار کی وہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن تھی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس کو پرنٹ میڈیا کو جو ہے نا وہ بہترین دور قرار دیتا ہوں. پھر اب آ گئی بات آپ نے سر کہی ہے اپنا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور یہ جو دونوں باقی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں سے کون قائم رہے گا. تو سر جتنی تیزی سے سائنس ترقی کر رہی ہے اس میں اخبار دیکھیں نا اب چند 100 پہ ہی آ گئے، چاہے وہ بڑے سے بڑا اخبار ہو، کیونکہ نام نہیں میں لیتا، بڑے سے بڑے بھی اخبار چند 100 ہی چھپ رہے ہیں. اس کے بعد آپ اگر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئیں تو اب بھی جناب 1 سینچری کراس کر چکے ہیں آپ کے الیکٹرانک میڈیا والے، یعنی چینلز اتنے آ گئے.
चॉइस साहब, मेरा ख्याल है कि आप और मैं, हमारे पास भी इतना वक्त नहीं है कि हम टीवी चैनल को देखें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम प्रोग्राम देखें। अब क्या है, आप अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, आपके पास ये मोबाइल है सर, मोबाइल पे आप अगर किसी का, आप मुझे पसंद करते हैं, आप मेरा प्रोग्राम इस पे बैठ के देख सकते हैं, और वो भी पूरा नहीं देखेंगे, इसलिए कि आपके ऊपर बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ हैं। ये बात के इस वक्त जो सबसे टॉप पे जा रहा है, वो जा रहा है आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के लिए भी वही कायदो ज़वाबत होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए हैं। हम वही ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, लेकिन इसको कंट्रोल, मैं फिर वही कहूँगा, कंट्रोल कौन करेगा? देखें, हुकूमत को इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए। कानून साजी वो इसलिए नहीं करेंगे कि उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, वो बुलंद बांग दावे ज़रूर करेंगे, लेकिन चॉइस साहब कानून साजी नहीं करेंगे। जो मैंने देखा है, मैं बतौर PUJ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी गवर्नमेंट के साथ मीटिंगों में शामिल हुआ हूँ, मैं बतौर प्रेसिडेंट भी शामिल हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कोई भी आने वाली हुकूमत है, वो सिर्फ हमारे अहदेदार जो हैं, जो उनको सिर्फ बुलाती हैं, उनको मराहत देती हैं, प्लाट देती हैं या नकद पैसे दे देती हैं, और उसके बाद वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। आपने हकीकत पूछें तो आज की जर्नलिज्म जो है एक डिके का शिकार है, ड्यूरेशन का शिकार है। लोग जो असल में जो देखने वाले लोग हैं, वो अब जर्नलिज्म से इतने बदजन हो चुके हैं। अगर आप सच पूछे तो मैं ये सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे फ्रैंकली बात होती है, वो लोग बिल्कुल ना इलेक्ट्रॉनिक को पसंद करते हैं ना प्रिंट को पसंद करते हैं, उनका रुझान इस पे चला गया आपका सोशल मीडिया के ऊपर। और सोशल मीडिया पे क्या है सर, आप जा रहे हैं, चोई साहब गाड़ी पे जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, यहाँ कहीं आग लगी है, आपने ठक उसकी जनाब साथ ही वॉइस ओवर की और आपने भेज दी। अब वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया ने 24 घंटे बाद छपना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी आधे घंटे बाद वहाँ पर पहुँचना है। आपने तो सर वो आग जो है उसकी अपनी वॉइस ओवर के साथ पहले ब्रेक कर दी, तो ब्रेक करने में तो ये टॉप पे हैं, बाकी तो सारे पीछे रह गए। लेकिन इसमें सिर्फ बात वही कहूँगा, अखलाकियात, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। जब आप दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखेंगे ना, तो सर फिर आपने जो भी वीडियो अपलोड की होगी ना, सब वो पसंद की जाएगी। वो कहेंगे कि नहीं यार, चौधरी साहब जब भी गुजरते हैं वो एक इंतहाई शाइस्तगी के साथ, अखलाकियात के दायरे में रह के ये सब कुछ करते हैं। काश कि हम लोग ऐसा कर सकें। बहुत शुक्रिया फैसल दुरानी साहब। हमारी ख्वाहिश होगी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला, सिर्फ 5 मिनट रह गए सिर्फ, तो हमारे जो स्टूडेंट आपके अदारे में इंटर्नशिप के ख्वाहिशमंद होंगे, हम उनको कोशिश करेंगे कि आपकी ज़ेर साया वो रिपोर्टिंग भी सीखें और जर्नलिज़म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कोई काम भी करें। तो हमारे तलबा के लिए, मिनाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, यूट्यूबर्स के लिए और उन तमाम बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मैं चाहता हूँ आप उनको एक ऐसा पैगाम दें कि उनके लिए वो एक खूबसूरत रास्ता भी हो और एक बेहतरीन तरबियत का बायस भी बने। चोई साहब शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे बहुत मुतक़िद हूँ तारुल कादरी साहब का। डॉक्टर साहब की शख्सियत ऐसी है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में अपने इल्म से, अपनी फ़रासत से और लोगों को आगाही फराहम करने में जो किरदार अदा किया है, वो शायद उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस वक्त दुनिया में इस्लाम फैलाया, जिन लोगों ने आगाही फराहम की, जिन्होंने आका दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो मैं तो ख़ुद उनके मुतक़िद में, और मेरे लिए ये खुशी की बात होगी कि वो अदारा जो कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब के वसातत से जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में मैंने बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी, मैं उनके तलबा तालबात जो हैं उनको बताऊं कि देखें तारुल कादरी साहब जिस तरीके से आपको वो दुरुस्त पाथ पे चलाते हैं, राइट रास्ता दिखाते हैं, वो तो देखें ना अंधेरे में और समुंदर में रोशनी का वो मीनार है जो बड़ी दूर से रात के अंधेरे में भी जहाज़ को बताता है कि असल रास्ता कौन सा है। तो हम तो उनके मुतक़िन में शामिल हैं। आप किसी वक्त भी, मैं हाज़िर हूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए। वो जब भी आएँ मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको वही रास्ता दिखाऊँ जो डॉक्टर तारुल कादरी मेरे जैसे कम फहम, कम इल्म लोगों को बताते हैं और हमें बताते हैं कि इस्लाम का असल रास्ता कौन सा है, हमने किस तरह दीन मोहम्मदी पे अमल करना है। तो मैं चोई साहब बिल्कुल जिस वक्त कहें मैं हाज़िर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैसल दुरानी साहब।
حاضرین و ناظرین، طلباء و طالبات، آپ نے فیصل خان درانی صاحب کی باتیں سنی۔ فیصل درانی صاحب تحقیقاتی جرنلزم میں، رپورٹنگ کی دنیا میں اور صحافیوں کے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی رپورٹنگ اتنی جاندار تھی کہ ان کے وقت میں جب یہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو ان کے ہم اثر روزانہ خبریں اخبار یا جس اخبار سے یہ وابستہ ہوتے تھے اس اخبار کو صرف اس لیے پڑھتے تھے آج دیکھتے ہیں فیصل درانی نے خبر کون سی دی ہے۔ تو آج ان کا جو پیغام ہے آپ کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے، تو ان کی بات سکہ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈاکٹر طاہر القادری کا سایہ اس یونیورسٹی کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان ندیم چودھری کو اور ہمارے مہمان فیصل خان درانی صاحب کو۔ خدا حافظ۔ Bringing radio back into life. MUL Online Radio.